لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوفوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا وبذكر اسم الله عليه فليفعل، فإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوفوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. الحديث أو كما قال رضي الله تعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اور قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور ہمارا مالک اور کائنات کا سچا معبود ہے. اس کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. جس کے لیے جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس
کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کی اطاعت ہم پر واجب قرار دی گئی اور جن کے طریقے پر بندگی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلاۃ بر نبینا علیہ السلام کے بعد آج 6 سفر 1435 ہجری مطابق 9 دسمبر 2013 عیسوی پیر کے دن بعد نماز عشاء حدیث شریف کا درس ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں صحیح مسلم کی حدیثیں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ آج کتاب الاشربہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب الاشربہ کھانے پینے کا بیان۔ اس کتاب کے تحت 3-4 ابواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا باب ہے، پہلا چیپٹر ہے باب الامر بتغطیۃ الاناء واغلاق الابواب۔ اس چیز کا حکم برتنوں کو ڈھانک دینے، دروازوں کو بند کر دینے اور بتیوں کو بجھا دینے کا حکم، اور سوتے وقت آگ بجھا دینے اور مغرب کے وقت بچوں کو اور جانوروں کو روکے رکھنے کا بیان۔ اس باب کے تحت 3 حدیثیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث ہے سند کے ساتھ اس طریقے سے کہ امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، اور یہ امام لیث بن سعد معروف محدث ہیں۔ پھر ایک دوسری سند میں امام مسلم رحمہ اللہ اپنے دوسرے استاد، دوسرے شیخ محمد ابن رمح سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں امام لیث رحمہ اللہ نے اس حدیث کی خبر دی، اور وہ ابو الزبیر محمد ابن مسلم بن تدرس ابو الزبیر جن کی کنیت ہے، جو تابعی ہیں، ان سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، برتن کو ڈھانپ کر رکھو، برتنوں کو ڈھانپ کر رکھو اور مشک کو باندھ کر رکھو، دروازہ بند کر لو اور چراغ بجھا دیا کرو۔ کیونکہ اس صورت میں شیطان نہ مشک کو کھولے گا، نہ دروازے اور برتن کو کھولے گا، اور اگر کوئی چیز تمہیں ڈھانپنے کے لیے برتن پر نہ ملے تو ایک آڑی لکڑی ہی کیوں نہ ہو رکھ دو اور بسم اللہ پڑھ دو، اس لیے کہ چوہا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا ہے، اس لیے کہ چوہا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا ہے۔ دوسری حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، غط الاناء، برتنوں کو ڈھانپ دو، وأوقوا السقاء، اور مشک کو باندھ دو، فإن فی السنة لیلہ، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے، ینزل فیہا وبا، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے دنیا میں کہ جس میں وبا، بیماری آسمان سے اترتی ہے، وبا نازل ہوتی ہے۔ لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء۔ تو یہ جو سال میں ایک رات وبا اترتی ہے، تو یہ وبا اگر کوئی برتن کو دیکھتی ہے جس کو ڈھانکا نہ گیا ہو، یا مشک جس کو باندھا نہ گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس برتن میں یا اس مشک میں وہ وبا، وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے۔ تیسری حدیث سالم
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتركوا النار فی بیوتکم حین تنامون، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو مت چھوڑنا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو مت چھوڑنا۔ 3 حدیثیں ہیں یہ، تشریح بہت اہم ہے، بڑی اہم باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ کتاب الاشربہ، کھانے پینے کا بیان، اس سلسلے میں یہ بات برتنوں کو ڈھانکنے، دروازوں کو بند کرنے اور چراغوں کو بجھا دینے کا حکم۔ اسلام ایک کامل دین ہے، اللہ عز و جل نے اس کو نازل کیا ہے اور اس دین کا تعلق دنیا اور آخرت سے ہے۔ اس دین نے انسان کی، اس کی صحت کی اور اس کے عقل کی حفاظت کی ہے اور حفاظتی تدابیر بیان کی۔ آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تو اس کی عقل بھی محفوظ رہتی ہے، اس کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، اس کی صحت بھی محفوظ رہتی ہے، دنیا میں امن اور امان کی زندگی وہ گزارتا ہے اور مرنے کے بعد کامیابی اس کو میسر ہوتی ہے۔ تب شرط کہ دین پر عمل کیا جائے۔ اسلام نے جہاں نماز روزے کا حکم دیا ہے وہیں صحت کا بھی اسلام نے خاص خیال کیا ہے۔ حدیث ابھی آپ نے 3 حدیثیں پڑھی، 3 حدیثیں سنی آپ نے۔ پہلی حدیث میں نبی علیہ السلام مختلف چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 1، برتنوں کو ڈھانکنے کا۔ کیا مطلب برتن؟ بگونے، برتن عربی میں کہتے ہیں ہر وہ چیز جس میں کھانا یا سالن رکھا جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ جیسے کوکر ہے، اس کو بھی عربی میں برتن بولتے ہیں، عربی میں جو لفظ آیا ہے اینا، اس کا معنی آنیہ کی جمع ہی اینا، اینا کوکر، پریشر کوکر جو یوز کیا جاتا ہے، بگونا، ان سب کو بسی اردو میں برتن، تو برتن کا مطلب پلیٹ نہیں ہے جس میں کھانا ڈال کر آدمی کھاتا ہے۔ اینا کا مطلب ہر وہ چیز جس میں سالن یا کھانے یا پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں، جس میں رکھی جاتی ہیں، اس کے مختلف نام ہیں اردو میں بھی، ٹھیک ہے، بگونا، ہاں، اور کیا بولتے ہیں، کوکر، اور بھی کٹورے، ہانڈی بھی بولتے ہیں نا اردو میں، ہانڈی، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑا۔ تو کھانے پینے کی اشیاء جو گھروں میں ہم رکھ کر استعمال کرتے ہیں ان سب کو برتن کہا جائے گا، اور اس کو بھی اینا کہیں گے جس میں ڈال کر ہم کھاتے ہیں وہ بھی برتن ہے، سمجھ میں؟ تو ان کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا ہے، 1۔ نمبر 2، پانی پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے آج کل تو تلاجے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے مشک جو ہوتا ہے جس میں سے نکال کر، پہلے یہ جو جس کا لفظ حدیث میں آیا ہے، پانی جو ہے مشک میں ڈال کر استعمال کرتے تھے، اس سے نکال کر پیتے تھے۔ سرائی آج بھی استعمال ہوتی ہے انڈیا پاکستان میں، سرائیاں جن میں پانی رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے کیا بولتے ہیں اس کو، گھڑا، ہمارے حیدرآبادی زبان میں گھڑا بولتے ہیں، پانی کا گھڑا، اور بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مٹکا، جزاک اللہ خیر، مٹکا، گھڑا، مشک، جس میں پینے کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، عام طور پر پانی کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرائی بعض لوگ یہاں بھی لاتے ہیں وہاں سے، اسی میں رکھ کر پیتے ہیں، مٹی بنی ہوئی، اور اس کا ٹیسٹ حدیث اپنی جگہ ہے، اس کا ٹیسٹ اور تلاجے کے پانی کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، غور کر کے دیکھیں ہم۔ جو مٹی کی چیزیں ہوتی بنائی اس میں جو ہے پانی رکھ کر پئیں، جیسے مٹکا ہے یا مشک ہے یا سرائی ہے، اور ریفریجریٹر میں یا کہیں تلاجے میں جو پانی رکھ کر پیا جاتا ہے، ٹھیک، اس میں فرق ہے۔ تو اس کو باندھنے کا حکم ہے، کھلا نہیں چھوڑنا، اس کی جو منہ ہے، گھڑے کا منہ یا مشک کا منہ یا مٹکے کا منہ یا سرائی کا منہ، اس کو باندھ دینا، ڈھانکنا، باندھنا۔ وہ اطفئوا السراج، تیسرا حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے، سوتے وقت بتیاں بجھا دینا۔ اس زمانے میں بتیاں، آج لیٹے ہیں گھر میں، آج بھی پاکستان انڈیا میں گاؤں میں بتیاں شاید بعض علاقوں میں قریوں میں نظر آتی ہیں۔ تو پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں لائٹ کرنٹ نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے، کرنٹ تھا ہی نہیں۔ اللہ، یہی مدینہ مکہ، تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ کرنٹ پہ کرنٹ جائے تو کیا حال ہوتا ہے،
بتی اس زمانے میں بتیاں دیے جلائے جاتے تھے، بتیاں جو حدیثوں پر آپ غور کریں، جس میں بتی کو دیے کو بجھا دیا گیا تو اس میں جو تیل استعمال کیا جاتا تھا اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، مٹی کا تیل، اور دیوں کا یا بتیوں کا ذکر جو روشنی کے لیے استعمال کرتے تھے رات میں یا شام کے اوقات، جو ہمارے یہاں بھی ہے بعض گاؤں میں، چھوٹے گاؤں میں، ہمارا تو آج تو گاؤں میں بھی کرنٹ الحمدللہ پہنچ چکا تھا، لیکن آج بھی 2013 میں بھی انڈیا پاکستان میں ایسے قریے ہیں جہاں کرنٹ نہیں، تو دیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان کو رات میں بجھا دینے کا حکم دیا گیا۔ تو آج دیا نہیں ہے، تو آج کیا ہے؟ تو برتن تو ہے، شکلیں بدل گئی ہیں، برتنوں کی شکلیں بدل گئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ پانی پینے میں سرائی یا مٹکے کی جگہ جو ہے تلاجہ وغیرہ یا دوسری بعض جگہ مٹکے بھی گھڑے بھی ہیں، اور گھروں میں یہاں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جو لاتے ہیں وہاں سے اپنے علاقوں سے، تو اس کو ڈھانک کے یا اس کو باندھ کے رکھنا، اور دیے کی جگہ کرنٹ ہے تو لائٹ بجھا دینا سوتے وقت۔ یہ ایک دو اچھا واغلق الباب، دروازہ بند کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں سوتے وقت دروازہ بند کر دو۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام وجہ بتاتے ہیں آگے، اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو، بند مٹکے مشک کو، یا بند ڈھانپے ہوئے یا ڈھانکے ہوئے برتن کو یا بگونے کو کھول نہیں سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان لا یحل سقاء ولا یفتح بابا ولا یکشف اناء، ان چیزوں کو بند کر دو گے، دروازہ بند، تو گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر بند کر دیا جائے گا، جیسے تلاجہ ہے کھلا نہ چھوڑے، بند کر دیں، ٹھیک ہے، یا بگونے ہیں تو کھلا نہ چھوڑے، بند کر دیں اس کو، تو کیا ہوگا؟ شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، اگر ڈھانپنے کے لیے، بند کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، ڈھانپا کس سے جاتا ہے عام طور پر؟ کس سے ڈھانپتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ڈھکن، جو ڈھکن ہو اس سے ڈھانپتے ہیں نا۔ تو اگر کسی کے پاس ڈھکن ہی نہ ہو، ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لکڑی کو ایسے آڑے رکھ دے اس کے اوپر، بھگونا ہے، ڈھانپنے کے لیے ڈھکن نہیں ہے تو کھلا نہیں چھوڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلا مت چھوڑو، پھر کیا کرو؟ نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے، کاڑی ملی یا لکڑی کا ٹکڑا مل جائے، اوپر اس کو ایسے آڑے رکھ دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری میں بھی ہے دوسری۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نام لے لو سوتے وقت، یہ کر لو۔ اگر یہ تم کرو گے تو آگے ایک بات حدیث میں بیان فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چوہا پھر لوگوں کے گھروں کو نہیں، اس لیے کہ چوہا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا ہے، چوہا لوگوں کے گھروں کو یا چوہیا لوگوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے چیزوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا اور بتی کو بجھانے کا حکم دیا جس میں تیل ہوتا ہے، تو چوہے گھروں میں آتے جاتے ہیں، اس دور میں بھی آج بھی آتے جاتے ہیں، تو وہ چوہا کیا کرتا ہے؟ گھروں میں پھرتا ہے، تو وہ پھر کے کیا کر سکتا ہے؟ جیسے ہوا واقعہ صحابہ کے دور میں ہوئے ایسے واقعہ، وہ جو بتی کو نہیں بجھائیں گے، اگر کھلا چھوڑ دیں گے تو کیا کرے گا؟ بتی جل رہی ہے اور آپ سو گئے، بتی جل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سو گئے، تو وہ چوہا کیا کرے گا؟ اپنی حرکتوں سے اس آگ کو گھر میں پھیلا سکتا ہے، وہ اس کو گرا دے گا، تیل نکل جائے گا، وہ تیل جہاں جائے گا آگ اس کے پیچھے لگے گی، تو اس طریقے سے آگ پھیل کر گھر کو جلا دے سکتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ چوہا گھروں کو جلا دیتا ہے۔ آج وہ چیز نہیں ہے، کرنٹ ہے، آج کرنٹ ہے، لیکن اس زمانے میں جب یہاں حدیث نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی بتیوں کو بجھانے کے پیچھے علت یہ بیان ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں چیزوں کو ڈھانکنے اور دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا، علت کیا ہے؟ شیطان نہ آئے، بند دروازہ شیطان نہیں کھول سکتا ہے، آپ کی چیزوں کو آپ ڈھانپ دیں گے تو شیطان اس میں نہیں جائے گا، کھائے گا نہیں، یا جو ہے خباثت نہیں کرے گا اس میں، کھانے پینے کی اشیاء۔ اور بتی بجھانا یعنی لائٹ بجھانے کا جو حکم دیا گیا ہے، بتیاں بجھانے کا، چوہا گھر کو جلا دیتا ہے۔ اگر بتی کھلی آگ کو اسے چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تیل کو پھیلا کر گھر میں آگ کو لگا سکتا ہے۔
یہ علماء نے اس کی تشریح میں یہ بات بیان فرمائی کہ کرنٹ جو ہے لائٹیں بند کرنے کا حکم ہے، اس حدیث میں بتیاں، اس پر عمل کرتے ہوئے آج بھی ہم گھروں میں سوتے وقت، ایسے تو ہوتا ہے الحمدللہ عام طور پر، لائٹ وغیرہ ساری چیزیں جو جلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو بجھا دیا جائے۔ اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ کرنٹ جو ہے رات میں چونکہ آدمی مدہوش ہوتا ہے نیند میں، اس کو یاد نہیں رہتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے سوتے سوتے جو ہے گھر میں آگ لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ احتیاطی تدابیر اپنی صحت کو، اپنی جان کو بچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا۔ آگے دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ برتنوں کو ڈھانک دو اور مشک کو باندھ دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں وبا اترتی ہے، جس رات میں وبا اترتی ہے، یعنی بیماری اترتی ہے آسمان سے، اور اگر وہ بیماری یا وہ وبا یا وہ وائرس کھلے ہوئے برتن اگر ہوں گے یا مشک یا پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی جس میں ڈالی جاتی ہیں وہ چیزیں کھلی ہوئی ہوں گی تو وہ بیماری اس میں داخل ہو جائے گی۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اگر وہ کھلی ہوئی ہوں گی، اوپن ہوں گی چیزیں، تو سال میں ایک رات جو بیماری نازل ہوتی ہے، وبا اترتی ہے، وہ اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس کو ڈھانک دیا جائے اور اس کو بند کر دیا جائے۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے جو سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آگ کو گھروں میں مت چھوڑ دینا سوتے وقت۔ کیا مطلب جلتی بھی کوئی چیز بغیر بجھائے ہوئے، یعنی آگ کوئی چیز پکائی جا رہی ہے یا گرم کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آگ لگی بھی ہے اس میں، پکانے کے لیے کوئی چیز آپ نے ڈالی اور آپ گئے اور سو گئے، ایسا نہ کریں، اس کو بجھا دیں۔ وہ جو آگ پر کوئی چیز پکائی جا رہی ہے، یا تو پکا کر آپ اس کو بند کر کے سو جائیں، یا نہیں نیند آ رہی ہے تو کھلا نہ چھوڑ دیں کہ چلو فجر تک جو ہے پک جائے گی چیز یا گوشت گل جائے، ایسے نہیں، آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑا جائے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے آگ کو گھر میں جلتے ہوئے نہ چھوڑا جائے بلکہ اس کو بجھا دیا جائے۔ گیس بند کر دیں آپ، اس کے طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیس بند کر دیا جائے یا بٹن آف کر دیا جائے تاکہ گھر میں جو ہے کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ ان تینوں حدیثوں میں بہت ساری باتیں ہیں جو اہل علم نے اس کی تشریح میں لکھی ہیں، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھا جا رہا ہے۔ ان حدیثوں میں 6 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک کر رکھا جائے۔ نمبر 2، رات میں دروازے بند کر دیے جائیں۔ نمبر 3، سوتے وقت دیے بجھا دیے جائیں یا بتیوں کو، لائٹ کو بجھا دیا جائے۔ چوتھے، سوتے وقت آگ کو بجھا کر یا بند کر کے سو جائیں، کھلی آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑیں۔ پانچواں، اور ایک حدیث سے جو نہیں پڑھی گئی لیکن اس بات میں آئی ہے وہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رات سٹارٹ ہو، وہ بھی مسلم کی حدیث ہے، تو بچوں کو اور مویشیوں کو اور دروازوں کو بند کر دو، بچوں کو روک لو، بچوں کو اپنے روک لو جب رات شروع ہو جائے، یعنی سورج غروب ہو جائے، رات شروع ہو جاتی ہے مغرب، تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ بچوں کو گھروں میں روکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت شیطان پھرتے ہیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ علتیں حدیثوں میں بیان کی ہیں۔ تو بچوں کو روکنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم مغرب کے وقت جو ہے عام طور پر جیسے سورج غروب ہوتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے دنیا میں، تو اس وقت بچوں کو کھلا، ایک روایت میں مویشی کا ذکر ہے، جانوروں کو جیسے بکریاں ہیں یا چوپائیں ہیں، ان کو بھی اس وقت عند المغرب، سورج غروب ہوتے وقت یا سورج غروب ہونے کے فوراً بعد نہ چھوڑا جائے۔ اور چھٹی چیز جو حدیث میں معلوم ہوئی ہے وہ ہے ذکر اللہ تعالی عند کل ذالک۔ ان تمام چیزوں میں جیسے دروازہ بند کر رہے ہیں آپ، اللہ کا نام لیں، سوتے وقت اللہ کا نام لیں، چیزوں کو بند کر دیں، اللہ کا نام لیں، مغرب کے وقت اور آئے تو اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حدیثوں میں دیا ہے جو 6 احکامات ملتے ہیں اور اس کی علتیں بھی بیان کی گئی۔ اب اس میں جب تشریح پر میں گیا تو بہت ساری تفسیر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری میں، امام نووی رحمۃ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں اور دیگر محدثین نے اپنی حدیث
جہاں ان حدیثوں کو جیسے ابو داؤد میں حدیث آئی ہے اس کی شراح نے تفصیل کے ساتھ مختلف باتوں کو ذکر کیا ہے، جن کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں۔ سب سے پہلے برتنوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا۔ پہلی چیز جو حدیث میں ملتی ہے غض الاناء، برتنوں کو، بگونوں کو یا کھانے پینے کی چیزوں کو یا مشک کو باندھ دو، مطلب اس کو ڈھانک دو، اس کو کھلا نہ چھوڑو۔ اس کی وجہ بتاتے ہیں علماء اکرام کہ نبی علیہ السلام نے انسان کو اس کی صحت کی حفاظت کی طرف رہنمائی فرمائی، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے عالمگیر مذہب ہے، یا اسلام ہر گوشے سے زندگی کے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ اس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں نماز پڑھنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے، وہ مسجد میں آئے نماز پڑھ لے، نہیں، اسلام نے گھر میں بھی احکام دیے ہیں۔ اب یہ گھر کے مسئلے ہیں، سب کھانے پینے کی چیزیں گھر میں رکھی ہوئی رہتی ہے یا کچن میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر اسلامی یہ تعلیم ہے، تو صحت کی حفاظت اسلام نے خاص طور کا خیال کیا ہے۔ اور اس کی وجوہات پر لکھے ہیں کہ پکوڑے، کیڑا یا جو ہے صراصیر یا جراثیم یہ کھلے ہوئے برتنوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ معلوم 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا۔ آج اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کھلی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں جراثیم داخل ہوتے ہیں، بند چیز میں جراثیم داخل نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض جراثیم یا بعض بیماری پھیلنے والے اشیاء یا مائکروبات وغیرہ کا لفظ ملا ہے شبہ میں، ایسی باریک ہوتے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، وہ فضا میں یا جو میں اڑتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ تو اگر وہ کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کھانے پینے کی چیزوں جیسے سالن کھلا ہوا ہے یا چاول کا بگونا کھلا ہوا ہے ویسے چھوڑ دیا گیا، یا آدھا کھلا ہوا ہے، ڈھکن آدھا لگا ہوا ہے آدھا کھلا ہوا ہے، تو اس میں وہ جراثیم یا مائکروبات جو ہے داخل ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے اور اس بات کا حکم دیتی ہے، اگرچہ سائنس مانے یا نہ مانے، یہ حدیث کا مسئلہ ہے، اس پر مسلمانوں کو چاہیے کہ عمل کرے، اس سے اس کی صحت بہتر رہے گی۔ اور دوسری چیز جو اس کی تشریح میں بیان کی گئی ہے، تو اسباب کو اپنانا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے، نفع و نقصان کا مالک وہ ہے، وہ چاہے گا ہم بیمار ہوں گے، وہ چاہے گا ہمیں شفا ہوگی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بھی رکھے ہیں، ان اسباب پر عمل کیا جائے، جیسے کہ دوائیاں استعمال کرتا ہے انسان اور بیماریوں سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کرتا ہے، تو یہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے، جس سے میں یہ توکل کے خلاف نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ دوا کیوں استعمال کر رہے ہیں، آپ سردی کے موسم میں گرم پانی کیوں نہا رہے ہیں، آپ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی کیوں استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے بند کیوں رکھ رہے ہیں یا ڈھانپ کیوں رہے ہیں، یا گرم کپڑے کیوں ٹھنڈ کے موسم میں استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ چاہے گا تو سردی ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا تو سردی نہیں ہوگی؟ یہ غلط بات ہے۔ توکل کے خلاف نہیں ہے اسباب اپنانا۔ اللہ نے دنیا میں بیماریوں کے اسباب بھی رکھے ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی، کوئی بھی آدمی جو ہے اللہ نے جس کے مقدر میں بیماری لکھی ہے وہ بیمار ضرور ہوتا ہے، شفا اللہ نے جس کے مقدر میں لکھی ہے وہ شفا اس کو اس دوا سے یا اس چیز سے مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا میں بیماری پھیلانے کے اسباب بھی پیدا کیے، جس کی تحقیق سائنس کیا چیز ہے، یہ میڈیکل سائنس کیا چیز ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ ہوتی ہے اور دوائیں بنتی ہیں، کمپنیاں دوائیں بناتی ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے کہ بھئی یہ چیز آپ کی اس بیماری کو دور کرے گی، تحقیق ہے، یہ سب ریسرچ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ۔ لیکن افسوس کہ اس میں ہمارا مسلمان جو ہے آگے نہیں، بہت کم مسلمان جو ہے ریسرچ سینٹروں میں یا تحقیقی میدان میں جو ہے خاص طور سے اس فیلڈ میں ہیلتھ سے تعلق رکھنے والے آگے ہیں، اکثر جو اس میں غیر مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہت ساری ایسے نباتات سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں جو ماضی میں یا 10 سال پہلے 15 سال پہلے ان چیزوں سے دوائیاں نہیں بنتی تھیں۔ 15 سال پہلے دیکھیے 20 سال پہلے بعض نباتات سے، جڑی بوٹیوں سے یا کہیں بعض درختوں سے دوائیاں نہیں بنتی تھیں، آج بن رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ریسرچ کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو ارے اس سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بیماریاں پھیلانے والے وائرس کیسے آتا ہے؟ آپ دیکھیں ڈاکٹر وائرس پھیل رہا ہے جھولا میں، کتنا کیا ہے، بچوں کے ڈاکٹروں کے پاس عام طور پر دیکھیں گے جھولا آپ کو نظر آئے، وائرس پھیلا ہوا ہے، بچیے آپ، یہ بیماریاں وبائیں پھیل رہی ہیں موسم کی وجہ سے، بارش نہیں ہونے کی وجہ سے، بہت سارے اسباب اس کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب رکھے بیماریوں کے، تو اس سے بچنا یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ یہ سائنس اپنی جگہ، ڈاکٹر اپنی جگہ بولتے ہیں، لیکن اس سے پہلے، ڈاکٹروں سے پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں غور کیجیے آپ، برتنوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا، کیوں
کیوں ڈھانکنے کا ہو؟ کیونکہ اس سے بیماری پھیلتی ہے، اس سے انسان کو نقصان ہوگا اور انسان کی زندگی قیمتی ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کعبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کعبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس سے زیادہ خطرناک بات، اس سے زیادہ بڑی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کسی ایک مسلمان کی جان لی جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس چیز کے بارے میں؟ ایک مسلمان کی زندگی کی کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے اسلام میں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خانہ کعبے کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس سے زیادہ بڑی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے یا اس کی جان لے لی جائے۔ تحفظ ہے اسلام میں، حفاظت ہے اسلام میں۔ اسلام نے انسان کی حفاظت کی راستے بیان کی، اسی میں سے یہ حدیث ہے جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حدیث ہے جس میں انسان کہ وہ ایسے کام نہ کرے جس سے اس کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ برتن کھلا چھوڑے گا، اس میں کوئی چیز چلی جائے گی یا جو ہے کوئی چیز اس میں داخل ہو کر نکل جائے گی اور صبح آپ اٹھیں گے اس کو پکائیں گے، کھائیں گے، مر جائیں گے یا نقصان ہوگا، بیماریاں آئیں گی۔ لیکن اگر ڈھانپ دیا جائے تو ایسی صورت میں یہ چیز نہیں داخل ہو سکتی ہے جو شرح حدیث میں بیان کیا، جیسے جراثیم یا اس کے علاوہ مائکروبات وغیرہ کچھ سائنسی ورڈز بھی استعمال کیے گئے ہیں جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں، تو فیروسات کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری چیز جو نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے وہ ہے اغلاق الابواب لیلا، راتوں میں دروازوں کو بند کر دینا۔ رات میں دروازے بند کرنے کا حکم ہے، کھلا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا ہے۔ اس سے پہلے برتن کو ڈھانکنے کا حکم دیا گیا، وہاں بھی ایک علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، شیطان بند ڈھکن کو کھولتا نہیں، برتن پر ڈھکن یا بگونے میں ڈھکن رکھ دیا جائے اس کو نکالتا نہیں، اور اللہ کا نام لینے کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری صحیح حدیثیں آپ دیکھیں، جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان ہاتھ اپنا دور کر دیتا ہے، وہ کھا نہیں سکتا ہے، آپ کے کھانے میں آپ کے پینے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، جو اللہ کا نام لینے کا بھی حکم ہے، اور ان تمام چیزوں میں جیسے دروازہ بند کرنا، کھانا پینا، سوتے وقت، یہ سب، یہ جو دروازہ بند کرنا، لائٹ بتیاں بجھانا، ڈھانپ دینا، اس میں اس کا بھی ذکر ہے، ذکر اسم اللہ کا نام ملے تو اللہ کا نام لیں گے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہوگا، شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ جس کھانے کو بند کر کے رکھا جائے رات میں، یا جو ہے کھاتے وقت نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا، بسم اللہ کہہ کر آپ کھائیں یا بسم اللہ کہہ کر پئیں۔ دروازے بند کرنا، اس میں علت علماء کرام نے بیان کی، ایک تو شیطان داخل نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے لن یفتح بابا، جو دروازہ بند ہوتا ہے شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا ہے۔ اور رات میں دروازہ بند کرنے کی علت کیا ہے؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس حدیث میں بچوں کو رات سٹارٹ ہو جائے تو روکنے کا حکم ہے، وہاں یہ حکم ہے کہ شیطان اپنے کارندوں کو پھیلاتا ہے، یعنی شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں دنیا میں برائیاں کرنے کے لیے یا لوگوں کو گمراہی کی دعوت دینے کے لیے، عام طور پر دن میں بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ان کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے، نشر ہوتے ہیں، وہ منتشر ہوتے ہیں، وہ کب؟ جیسے ہی رات سٹارٹ ہوتی ہے، اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد۔ اور عام طور پر دنیا میں گناہ راتوں میں ہوتے ہیں، جرائم جتنے، ڈرگس آپ دیکھیے، زنا دیکھیے، چوریاں دیکھیے، آپ رات میں ہوتے ہیں عام طور پر بات کریں، دن میں بھی ہوتے ہیں واقعات، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں دیکھیں کہ رات میں زیادہ جرائم ہوئے یا دن میں؟ رات۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ دروازے بند کرو، ایک وجہ شیطان نہیں داخل ہوگا دروازہ بند، دوسری چور بھی نہیں آئیں گے۔ جب دروازہ بند ہوگا تو کوئی چور جو ہے اس دروازے کو توڑ کر نہیں آئے گا، کیونکہ لوگ دروازہ کھلا رہے گا، آدمی سوتے رہے گا تو چور آ کر داخل ہو کر اپنا کام کرے گا، چور چوری کر سکتا ہے۔ تیسری چیز، کوئی بھی پڑوسی یا نقصان دینے والا آدمی آپ کو نقصان نہیں دے گا، یا نقصان دینے والی مخلوق، جیسے کہ جو ہے چوہا آ گیا، دروازہ کھلا ہے، چوہا آ سکتا ہے، دروازہ کھلا ہے، سانپ داخل ہو سکتا ہے، جیسے کہ صحابہ کے دور میں واقعہ ہوا کہ سانپ آ گیا گھر میں سانپ داخل ہو گیا تھا، بند دروازہ کمپلیٹ بند کر دیا جائے، سانپ کو راستہ نہیں ملے گا، یعنی مودی جانور، شیاطین اپنی جگہ اور چور لٹیرے اپنی جگہ۔ تیسری چیز جو علماء نے بیان فرمائی کہ نقصان دینے والی جو چیزیں ہیں، مودی جانور ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بند دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ دروازوں کو کیا کیا جائے؟ بند رکھا جائے۔ تیسری چیز
جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا سوتے وقت بتیوں کو بجھا دو، اور اس کی علت نبی علیہ السلام نے اپنے دور کے ساتھ کہ چوہا جو ہے گھروں کو جلا دیتا ہے، اس کی علت میں نے بتا دی۔ اب اس کی سامنے رکھ کر مد نظر رکھ کر علماء نے کہا کہ آج چونکہ بتیوں کا دور نہیں ہے، کرنٹ کا دور ہے، تو احتیاطی طور پر اگر آدمی دیکھے کہ کرنٹ سے نقصان ہو رہا ہے تو اسی صورت میں اس بتی کو بجھا کر سونے کا حکم دیا گیا ہے کہ رات میں آپ لائٹ بند کر کے سو جائیں اور سوئچ آف کر دیں، یا لائٹیں جتنی جل رہی ہیں بند کر دیں۔ لیکن یہاں علماء نے یہ بھی بات ہے، جیسے مسجدوں کی لائٹیں ہیں یا مدرسوں کی لائٹیں ہیں اور بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نقصان کا ڈر نہیں ہے، اس سے نقصان کا، یہ لائٹ سے نقصان کا ڈر نہیں ہے۔ مدرسے کی رات میں بچوں کو پڑھنا رہتا ہے یا مساجد ہے وغیرہ، اور جیسے رمضان کی راتیں ہوتی ہیں تاخراتیں وغیرہ، تو کیا ایسی صورت میں بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم لائٹوں کو بجھا دیں گے؟ تو حکم دیا گیا کہ نہیں، چونکہ وہاں علت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی چوہا گھر کو جلا دیتا ہے، بتیوں کو بجھا دو اس لیے کہ چوہا کیا کرتا ہے گھروں کو جلا دیتا ہے۔ تو یہ خطرہ اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے گھروں میں یا مدرسوں میں کہیں بھی کہ ہم کھلا رکھیں گے تو اس سے جو ہے شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہے یا نقصان ہو سکتا ہے، ایسا ڈر ہے، ایسا خوف ہے، تو اس صورت میں لائٹوں کو بجھا دینا چاہیے، بند کر کے سونا چاہیے۔ اگر خطرہ نہیں ہے تو اسی صورت میں ان لائٹ کو کھلا رکھ کر بھی رات گزاری جا سکتی ہے۔ تیسری اس کے بعد جو آگ کو بیان کیا نبی علیہ السلام نے حدیث میں کہ سوتے وقت آگ کو کھلا مت چھوڑو، وجہ واضح ہے کہ آگ نقصان دینے والی چیز ہے، آگ پھیلنے والی چیز ہے، آگ سے ڈرایا گیا ہے، چاہے وہ جہنم کی آگ ہو جلانے والی، اور دنیا کی آگ بھی ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آگ کو اگر کھلا چھوڑ کر آدمی سو جائے گا، سونے میں اس کی چھوٹی موت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ بنگلور سے حیدرآباد ایک بس آئی ٹریول کی، چمپا ٹریول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ٹریول کو جو آگ لگی اس میں جو ہے لوگ سو رہے تھے۔ اس وقت آپ کو معلوم فجر سے پہلے کا وقت تھا، وہ بچہ بچ گیا جس نے جو ہے الارم رکھا تھا فجر کا، تو اس واقعے پر بھی غور کریں آپ، سوتے ہوئے آگ لگ گئی بس میں اور لوگ جل گئے، لوگ جل گئے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ گہری نیند میں تھے، اور آدمی جب نیند میں رہتا ہے جب تک کہ جو ہے اس کو کوئی چیز چھوئے وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، بس کو آگ لگ گئی اور بس جل گئی، جلنا شروع ہو گئی، تقریباً جل گئی، لوگ جب محسوس ہوا ان کو شاید بھاپ وغیرہ لگی، اس وقت اٹھے، اور اس وقت ایسی کنڈیشن تھی کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے اور آگ کا شکار ہو۔ یہ واقعہ اپنی جگہ ہے نا، صحیح واقعہ ہے، اخباروں میں آیا ہے سب۔ یہاں حدیث میں آگ کو کھلا مت چھوڑو، کیونکہ اگر تم آگ کو گیس کو کھلا چھوڑو گے تو اس سے جو ہے گھر میں جلنے کا ڈر ہے، گھر جل سکتا ہے اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو بند کرنے کا حکم ہے، بد احتیاطی نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں خاص طور سے اس حدیث پر غور کریں، عورتوں کے لیے تعلیمات ہیں، اور ان بیچارے بیچلرس کے لیے جو ہے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر یہاں زندگی گزار رہے ہیں، خود پکا لیتے ہیں، خود کچن کا سارا کام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو بلائے کہ ان کو وہاں بھیج دیں، کیا شوہر بیوی کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں بڑے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ بد احتیاطی سے کام نہ کریں، جلدی بھی چیز کو کھلا نہ چھوڑ دیں، اس کو بند کر دیں، اسلامی تعلیمات میں سے ہے اور اس کو دنیا مانتی ہے۔ اور ایک چیز جو پانچویں چیز اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمائی جو اس باب میں آئی ہے، بچوں کو روک کے رکھنا رات کے وقت، اور جانوروں کو، ٹھیک ہے، جانور تو نہیں ہے یہاں ہمارے پاس لیکن دنیا میں جانور ہوتے ہیں، مویشی بکریاں وغیرہ، ٹھیک ہے، اور بچے تو ہیں یہاں پر گھروں میں، تو رات میں بچوں کو روک کے رکھنا، اس لیے کہ شیطان اس وقت پھیلتے ہیں، کب؟ جب رات سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ڈرگس کے جتنے کیسز ہوئے ہیں جدہ میں، ان میں سے اکثر راتوں میں پکڑا گیا، معلوم ہے یا نہیں؟ جی، جتنے چاہے وہ عزیزیہ میں ہو، عزیزیہ میں ڈرگس، اللہ میں تعجب ہو رہا ہے کہ عزیزیہ میں زیادہ ہے، بچے استعمال کر رہے ہیں، کہاں سے آ گئے بچے، کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہمارا بچہ، بچوں کو راتوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، رات سونے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، باہر روڈوں پر گھومنے کے لیے بنائی ہے، راتوں میں نکلنا نہیں ہے، بچوں کو روکیے آپ گھر میں رات نہیں بیٹھے، جب رات خاصوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، اسپیشل کی وجہ سے عند المغرب نہیں نکلتا، لیکن حالت کیا ہے بچوں کی آپ دیکھیے، پہلے جو تھا یا اسلامی تعلیمات میں سے کیا ہے کہ عشاء کے بعد سو جاتے تھے، حدیث میں کیا ہے آپ دیکھیں، عشاء کے بعد بیکار باتیں کرنا پسند نہیں ہے نا، عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بیکار کی لایانی باتیں کرنا جو ضرورت کی نہیں، لیکن
لیکن عام طور پر ماحول دیکھیں، خصوصاً ہم اپنی بات کریں گے، ہم اپنے شہر کی ہیں جدہ میں جہاں ہم رہتے ہیں، کیا حال ہے راتوں کا؟ بچے عشاء کے بعد گھر میں رہیں، باہر نہیں جائے گا بچہ آپ کا باہر جائے گا، اللہ محفوظ رکھے اس کو بس، کیونکہ شیاطین الانس والجن پھیلے ہوئے ہیں، جنوں کے شیطان اٹیک کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، ایک انسانوں کے شیطان ہیں جو آپ کے بھولے بھالے بچے کو گمراہی کا راستہ دکھا سکتے ہیں، ڈرگس لے کرے، پی لے، ٹینشن دور کر دے، استعمال کر لے، تھوڑا پی کے دیکھ، اچھا دکھتا وہ، مزہ آتا، مست ہو جاتا دماغ، مست ہو جاتی طبیعت، عادت ڈالیں گے۔ آپ کو گھر میں نہیں پتا کہ آپ کا بچہ باہر رات میں کیا کر رہا ہے، اور آپ کا بچہ ڈرگس کا عادی ہو چکا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے خطرناک قسم کے نتائج اس کی زندگی میں آئیں گے، اور اس کی وجہ سے نہ اس کی زندگی خراب ہوگی، آپ کی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ لہٰذا بچوں کو اپنے کنٹرول پر رکھنا بہت ضروری ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، بچوں کو تربیت کرنا، ان کو اٹھانا فجر میں اور رات میں جلدی سلانا۔ راتوں میں دیر سے سونے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کی وائف ہے، آپ ہے، رات میں گھر میں رہتے ہیں، آپ باتیں کرتے ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں، گھر کی اشیاء ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو سلا دیں، راتوں میں باہر نہ چھوڑے بچوں کو روڈوں کہ جاؤ جیسے چاہے جو ہے رہو، اور بچے غائب ہو جاتے ہیں، بہت سارے واقعات یعنی حدیث میں نبی علیہ السلام نے مغرب کے وقت کا جب رات سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے شیطان پھیلتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس وقت آپ اپنے بچوں کو نہ نکالیں۔ تو اسی سے میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں آپ، بالخصوص میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ لڑکیاں تو الحمدللہ گھروں میں رہتی ہیں، یا لڑکیاں بھی اگر باہر جاتی تو بچی کہاں جا رہی ہے، کس کے پاس جا رہی ہے، کب جا رہی ہے، کب آ رہی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے بچوں پر کنٹرول رکھیں، دیکھیں ہمارا بچہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کی اولاد ہے، یہ کس کی گردن میں ہے، یہ ہماری گردن ہے، اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا نہیں ہم سے اولاد کے بارے میں۔ عمر بن خطاب کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک باپ اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا ہے میری، اور عام طور پر بچے نافرمان ہیں آج، کیوں؟ تربیت غلط ہے، اسکول میں نہ اخلاق اس کو سکھاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، نہ گھروں میں اس کو سکھایا جاتا، نہ محلے کے دوست اس کے صحیح ہیں کہ اس کو صحیح رہنمائی کریں، اچھا راستہ دکھائیں بچوں کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بچے کو بلایا، کہا کہ کیوں تم اپنے تمہارے والد شکایت لے کر آئے کہ تم جو ہے اپنے والد کے ساتھ جو ہے نافرمانی کرتے ہو، کیوں؟ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرے والد نے میرے ساتھ غلط کیا اور وہ آج میری شکایت آپ کے پاس لے کر آتا ہے، اور اس نے گنائے غلط چیزیں کیا کیا ہوئی، اماں صحیح نہیں لے کر آیا، بس بیٹے نے کہا جی کیونکہ میری ماں جاہل ہے، اچھی نہیں ہے، تو وہ میری تربیت کیسی کرے گی اچھی، یعنی کہ جو میرا باپ میرے والد جو شادی کر کے لائے وہ اچھی عورت تو نہیں کر کے لائے، بس بیٹا کہہ رہا ہے۔ دوسرا میرا نام صحیح نہ رکھے، اس میں نام ہے وہ سب ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ایک نام ہے، نام اچھا رکھنے کا حکم ہے اسلام میں، اس سے پہلے دیندار لڑکی سے شادی کرنے کا حکم ہے، کیوں؟ کیونکہ جب دیندار ہوگی تو اس کے گھر میں جو اس کے بطن سے جو بچے پیدا ہوں گے ان میں بھی دین آئے گا، اخلاق آئیں گے، سچائی، ورنہ جیسے کہ ماں کا زیادہ دخل ہوتا ہے تربیت میں بچوں کو، معلوم ہے آپ سب کو معلوم، والد مرد کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، چاہے بزنس ہو، جاب ہو، کوئی بھی چیز، زیادہ وقت بچے کس کے ساتھ گزارتے ہیں؟ ماں، تو ماں صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں شادی میں چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تم کیا دیکھو؟ دینداری، آج ہے نہیں، گوری، فلاں ہونا، ہائٹ اچھی ہونا، فلاں چاہیے، یہ چاہیے، بچوں کی تو شکل نہیں پڑے، زیادہ ہائی ایجوکیٹڈ چاہیے، کون سی ہائی ایجوکیٹڈ؟ دین کی نہیں، دنیا کی ہائی ایجوکیٹڈ، پیسے والے گھر سے تعلق چاہیے، پراپرٹی چاہیے، زیادہ بہنیں نہیں ہیں، مگر ہمارا عجیب عجیب مینٹالٹی لوگوں کی۔ تو ایک چیز یہ، دوسری اس نے کہا کہ میرا نام صحیح نہ رکھا، میرے ابا نے نام صحیح رکھنے کا حکم دیا ہے، غلط نام نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز، مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی یا ادب نہیں سکھایا، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے بچپن میں میرے باپ نے ادب اسلامی نہیں سکھایا، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق نہیں سکھائے، تو میرے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا، وہ میرے ساتھ برا کیا میرا باپ، میرے والد نے، اور آج آپ کے پاس شکایت لے کر آیا کہ میں اس کے ساتھ برا کر رہا ہوں یا سلوک اچھا نہیں کر رہا ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے پلٹا، کہا کہ تم بچے کی شکایت لے کر آیا ہو کہ بچہ تمہارے ساتھ غلط رہتا ہے، تم نے اس کے ساتھ اتنی غلطیاں کی ہیں، اور ان کو جو ہے پھر سمجھایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بچوں کی تربیت میں ماں باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے، اسی لیے بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل ان کا بنا دینا چاہیے، پورا کھانے کا وقت، پینے کا وقت، سونے کا وقت، انٹرٹینمنٹ کا، یعنی کہ پورا بند رکھا جائے، ٹھیک ہے ان کو کھلائیے، بچوں کو شوق ہوتا ہے کھیلنے کا، آپ کھلائیے، فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے، کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے بچہ، یا باہر جاتا سوئمنگ کرنا چاہتا ہے یا کراٹے
ٹھیک ہے، کلب جاتا ہے، کراٹے سیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک، یہ سب حلال کام ہے، وقت دیا ہے، ایسے نہیں، بعض والد بالکل ٹائم صبح شام پڑھو بس، وہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ دوستوں میں بیٹھنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، تو اس پر نظر رکھی جائے. حلال کام دوست ہونے چاہیے، آپ کے دوست نہیں، ہمارے دوست نہیں، سب کے دوست ہوتے ہیں، لیکن دوست دو قسم کا ہوتا ہے، اچھا اور برا. نبی علیہ السلام نے دوست کی کیا مثال دی ہے؟ اچھا دوست، اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح، اور برے دوست کی مثال لوہار کی طرح. آپ کا بچے جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے وہ سگریٹ پینے والے تو نہ ہوں، ڈرگس گالیاں دینے والے بچے، کیونکہ وہ گالی دے گا، آپ کا بچہ بھی گالی لے کر گھر میں آئے گا، گالی دے گا، کیونکہ دوست کا اثر پڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم دیکھو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو. اور مثال جو عطر کی ہے، لہٰذا ہم لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں ہمارے، ان کو چیک کریں کہ ان کے دوست اور ان کی سہیلیاں کون ہیں، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیا ماحول ہے ان کا. یہ ساری چیزوں پر نظر رکھیں اور ان کی تربیت کا خاص خیال رکھیں. اور جو حدیث میں تعلیمات دی گئی ہیں، جیسے جو ہے بچوں کو سکھانا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. جیسے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت نکلنے کو منع کیا، ہم مغرب کے وقت بچوں کو باہر نہیں، بچے کو ٹیوشن جانا ہے، کچھ کام، ٹھیک ہے، بعد میں جاؤ، مغرب کے وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد نہیں، بعد میں جاؤ، ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب اسلام نے سکھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا، بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا. بچے کو سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو، بیٹے بسم اللہ پڑھو، چلو سیدھا ہاتھ. بچہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، والد دیکھ رہا ہے، والدہ دیکھ رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، والدہ والدین خود الٹا ہاتھ استعمال کر رہے ہیں کھانے پینے میں، لیفٹ ہینڈ سے پانی پی رہے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کوئی بسکٹ وغیرہ کھا رہے ہیں. غلط ہے، یہ غلط تربیت ہے، خود بھی غلط کر رہے ہیں، بچوں کو بھی غلط کرا رہے ہیں. یہاں بہت اہم ہے سوتے وقت دعائیں سکھانا. بیٹے چلو پڑھو، بچپن میں سکھا دیں، اس کے بعد آپ آرام سے رہیے، وہ زندگی بھر جو ہے عادی ہو جائے گا اس کا. کس کا؟ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا، سوتے وقت کی جو دعائیں ہیں یا سو کر اٹھنے کی جو دعائیں ہیں، یہ اگر ٹریننگ دی جائے، بچوں کو سکھا دیا جائے، تو بچہ زندگی بھر دعا دے گا اور پڑھتا رہے گا. ہمارے والد نے ہم کو سکھایا تھا یہ دعا، امی یہ دعا سکھاتی تھی، یہ دعا ہم پڑھ کر سوتے تھے. جیسے ہاتھ ایسے بچوں کو سکھائیں. نبی علیہ السلام کا طریقہ، سونے سے پہلے نبی علیہ السلام جو ہے اسے سونے کا ذکر بھی آیا ہے، سوتے وقت جو ہے آگ بجھا لو یا اللہ کا ذکر کرو. جو آخری پوائنٹ ہے ذکر اللہ تعالی عند کل دار، ان تمام، جیسے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، دعا. سوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اس میں جو ہے قل کے 3 سورے، آیت الکرسی اور سوتے وقت کی دعائیں پڑھ کر ایسا کرتے تھے، چھیلے، اور پھر سر، چہرہ اور اپنے بدن میں ایسا پھیرتے تھے. یہ عمل بچوں کو بتائیے، پریکٹیکلی بتائیے، ایک مرتبہ بتائیے. آپ میرا تجربہ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ بتائیے، بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، بچے جو ہے اس کے عادی ہو جائیں. ایک مرتبہ آپ نے بتا دیا، ان کے دماغ میں بیٹھ جائے، کیونکہ آپ ان کے لیے آئیڈیل ہیں، والد اور والدہ، امی اور ابو. تو آپ ایک مرتبہ بتائیں گے، وہ ہمیشہ کریں یہ عمل، کیونکہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس طریقے سے اللہ کا ذکر پڑھ کے بچہ سوئے گا. بچوں کو ڈراؤنی خواب آتے ہیں، شیطان جو ہے خوابوں میں کھیلتا ہے، انسان کے ساتھ حدیث میں ہے، تکلیف دیتا ہے. جیسا کہ صحیح حدیث میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، میں نے رات خواب دیکھا ہے، میرے سر کو 2 پتھروں کے درمیان کچلا جا رہا. اب دیکھیں کیسا ڈراؤنی خواب. کیا خواب؟ کہ 2 پتھر کے بیچ میں سر کو کچلا جا رہا ہے، 2 پتھر سے مارا جا رہا ہے، خون نکل رہا ہے، سر پھٹ رہا ہے میرا. ایسا خواب میں نے دیکھا ہے، پریشان ہوں اس خواب سے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شیطان کھیلا تمہارے ساتھ رہا، شیطان کے کھیل کو لوگوں میں مت بیان کرو. یعنی جیسے دنیا میں انسان جاگتے ہوئے تکلیف دیتا ہے نا، شیطان انسانوں کو دے سکتا ہے جو اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتے ہیں، ذکر وغیرہ، تو ویسے راتوں میں بھی سوتے وقت بھی تکلیف دیتا ہے، ڈراؤنی خواب دیتا ہے. دیکھا کون؟ ابلیس. یہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان کرا. تو بچوں کو جب دعائیں پڑھ کر ہم سلائیں گے تو بچے اللہ کی سیفٹی میں رہیں گے، نہ کوئی سانپ بچھو یا کیڑے مکوڑے ان کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ جو ہے شیطان برے خواب کو دکھائے گا یا ڈراؤنے خواب آئیں گے. کب؟ جب بچے جو ہے آیت الکرسی پڑھیں گے، سوتے وقت کی دعائیں اذکار پڑھ کر، اللہم بسمک اموت واحیا وغیرہ یہ پڑھ کر سوئیں گے، تو اسی صورت میں اللہ کی حفاظت. جو بڑے بچے ہیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوئیں گے، وہ لڑکیاں لڑکے، لڑکیوں کے تو جماعت نہیں ہے گھر میں، اور لڑکے جماعت کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے رات تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. آپ کا بیٹا فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پھر ظہر اثر مغرب میں، تو اللہ کی سیفٹی میں ہے، نہ دوستوں کا نقصان، نہ دنیا کا نقصان، نہ بیماریوں کا نقصان ہوگا. یہ چیز جو ہے یہاں پر بیان ہے. اس کے بعد ایک آخری بات بھی بتا دوں، وہ جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. تو یہ صحیح ہے، اب وہ کون سی رات ہے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن لوگوں نے اس کا تحقیق کیا ہے. بعد میں
کچھ بیان کیا، بعض نے کچھ بیان کیا کہ وہ دسمبر میں جو ہے، یہ سائنسی تحقیقات ہے کہ دسمبر میں بعض وبائیں پھیلتی ہیں اور سمر میں کچھ بیماریاں پھیلتی ہیں. بہرحال ایگزیکٹلی وہ کون سی رات ہوتی ہے جو سال میں ایک آتی ہے، ایک حدیث میں دن کا یعنی 24 گھنٹے وہ ہوتے ہیں سال میں جس میں جو ہے بیماری اترتی ہے. تو اگر آدمی تدابیر، احتیاطی تدابیر اپنائے جائیں تو اسی صورت میں اس بیماری سے، جہاں حدیث میں کیا ہے تو وہ بیماری، حدیث کا لفظ کیا ہے، وہ بیماری یعنی وہ وائرس جو بھی پھیلتا ہے وہ اگر بند چیزیں ہوں تو اس میں وہ وائرس داخل نہیں ہوتا ہے. جیسے ڈھکن وغیرہ باندھ ہوتا ہے، حدیث وہی ہے نا. حدیث میں یہ ہے نا کہ سال میں حدیث سے شروع کیا ہے، حدیث جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ عبداللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں برتنوں کو ڈھانک دو اور مشک کو باندھ دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بیماری اترتی ہے اور ہر کھلی ہوئی چیز، کھلے ہوئے برتن ہیں، کھلے ہوئے بگونے ہیں، کھلے ہوئے پانی کے چیزیں ہیں، اس میں وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے. لیکن اگر بند ہو تو بیماری کو داخل ہو. کیا مطلب؟ یعنی وہ وائرس یا جو جراثیم ہے اس بیماری کے وہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں اگر وہ کھلے چھوڑ دیے جائیں. تو اگر آدمی اب وہ نہیں پتا کون سی رات ہے سال میں، تو ہمیشہ اگر اس پر عمل کیا جائے، حدیث پر ہم ڈھانک کر بند کر کے رکھیں چیزوں کو، تو انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور تیسری حدیث میں جو بات ہے وہ تو کلیئر ہے کہ آگ کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اسلام نے انسان کی صحت کی طرف بھی خاص توجہ دلائی ہے، جو نبی علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی جو آج تحقیق ہو رہی ہے، سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی کے ہر گوشے سے تعلق رکھتا ہے. اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر ہے، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیثوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، بیماریوں سے ہماری زندگی کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت بچانے کی فکر کریں اور کوشش کریں. اس کے علاوہ بھی میں خیر اچانک ذہن میں آ گئی، کفاق نوٹس پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں، ایسی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جو ہے آگے بھی آ رہا ہے تھوڑی بہت چیزیں، جیسے کھانا ہم جو یوز کرتے ہیں، تو حدیث میں کیا آیا کہ 3 آنتوں سے مومن کھاتا ہے، ایک کھانے کے لیے ایک حصہ، ایک پینے کے لیے ایک حصہ، سانس کے لیے. حدیث ہے نا، صحیح حدیث. تو اس کا مطلب فل نہیں کھانا چاہیے. ڈاکٹر آج بولتا ہے کہ آپ پیٹ فل کھائیں گے اس سے جو ہے ڈائجیشن میں پرابلم ہوگی، یا کیا بولتا ہے پیٹ کی بیماریاں ہوں گی، فلاں ہوں گی فلاں. حدیث پر عمل کریں آپ. حدیث میں کیا ہے، کھانے کے لیے ایک حصہ رکھیں آپ، پینے کے لیے ایک حصہ، سانس کے لیے. فل کھا لیں گے سانس کا مسئلہ رہتا ہے. دیکھیے فل جب بریانی دعوت میں دوا کے آج ہی ملا پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا سمجھ کے کھا لیتے ہیں شاید، تو وہ فل ہو جاتا ہے. پانی پینے میں پریشانی ہوتی ہے. اب وہ پیپسی پیتا ہے، سیون پیتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں انڈیا میں آئیڈی روڈی ہوتا ہے، وہ پیتے نا. بہرحال یاد نہیں آ رہا انڈیا میں اچھی ہوتی ہے. اب آپ اتنا سلو بول رہے ہیں، ٹائم اور بھاگ رہے ہیں تو چھوڑ دیجیے گا. تو ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے ہضمے کے لیے، وہ بلا حج بولا وہ کھاتا ہے. تو اگر حدیث پر عمل کیا جاتا ہے یہ کھانے پینے کا عادت ہے. اسی طریقے سے ہاتھ دھوتے یا اللہ کا نام لے کر کھانا وغیرہ، حدیثوں میں جو ہے کھجور کھانے کی فضیلت ہے یا نہیں؟ کیا کھجور ہمارے گھر میں یوز ہو رہا ہے؟ دیکھیے آپ حدیث میں کیا ہے، مدینے کے کھجور کے بارے میں ایک حدیث ہے اجوا کے بارے میں. جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے مدینے کی کوئی بھی کھجور آپ روزانہ کھائیں صبح 7 تو آپ کو جو ہے جادو کا اثر نہیں ہوگا. کھجور بہترین چیز ہے، اور جتنا کھجور جائیں کھا سکتے ہیں. کھاتے ہیں ہم لوگ گھروں میں، کیوں نہیں کھاتے؟ یہ ہمارا ہے. اور ایک چیز وہ بھی ہے جس کے بارے میں صحیح حدیث ہے مسلم شریف، سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے اس میں. کیا ہے؟ حبۃ السودا، کلونجی ہے استعمال. جو روٹیاں لاتے ہیں نا، روٹیوں میں لگی ہوئی رہتی تھی کہ باریک باریک، وہ کلونجی حبۃ سودا استعمال کوئی بھی نہیں کرتا ہے، جبکہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یہ بھی کھانے پینے کی چیز ہے، اس میں صحت ہے، حفاظت ہے. کھلانا چاہیے بچوں کو. ایسے 2-3 دانے میں نے انڈیا میں دیکھا بہت لوگ استعمال کرتے ہیں ماشاء اللہ. بچوں کو لو بیٹے جاؤ نہیں، یہ کڑوا کھاؤ بیٹے، شہد میں ملا کے کھلاتے ہیں اس کو، کلونجی کو بچوں کو. کلونجی چاپنا، اس سے جو وہ نکلتا ہے فائدے مند ہے بہت. اس کا تیل بھی ملتا ہے یہاں پر، جس میں جو اونٹ کی تصویر ہوتی ہے اس بوٹل میں، جمل. اچھا، اور ایک مشہور چیز ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، کیا ہے؟ شہد. ہاں استعمال ہے. شہد کے کتنے فائدے ہیں، شفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عسل میں شفا رکھی ہے. عسل کیا ہے؟ وہ ہے کہ شفا ہے اس میں.
اور پرانی آیات میں شفا ہے اور شہد میں شفا ہے، شہد کوئی بھی استعمال نہیں کرتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصلی شہد جدہ میں ملتا ہے، جی ملتا ہے، آپ جائیے چیک کیجیے مل جائے گا اصلی شہد، بلکہ یہاں دکان ہے نا حضرمی بچوں کی، یہ کارنر پر ہی ہے، اس اشارے کے بعد والا جو اشارہ ہے لیفٹ سائڈ پر، نہیں چھوڑ دیجیے کیا کیا ہے یہ روڈ ہے یہ اشارہ ہے، اس اشارے سے آگے نہیں ہے، جہاں سعودی برٹش بینک تھا پہلے ابھی اٹھ گیا، تو وہاں ایک دکان ہے حضرمی لڑکوں کی، دیکھا ہے آپ نے، ان کے پاس اصلی شہد ملتا ہے، میں جانتا ہوں لڑکوں کو، وہ اللہ سے ڈرنے والے بچے ہیں، پابند لڑکے ہیں، وہ جو وہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، جائیے اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں بہرحال، تو ان میں سے ایک اصلی شہد ہے وہ ملتا ہے، بس مہنگا ہے تھوڑا سا، 600 ریال میں جو ہے کتنا ملے گا 600 ریال، اصلی حضرموت سے آتا ہے، تو وہ جھوٹے نہیں، میں جانتا ہوں بچوں کو، لڑکے بہت اچھے لڑکے، پابند لڑکے، عقیدہ منہج بہت اچھا ہے ان لڑکوں کا، تو ایسا شہد آپ کو بلد میں جائیے چیک کیجیے اصلی شہد ملے گا، انڈیا میں نہیں ملتا، انڈیا پاکستان میں ہاں بھائی لاہوری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بھائی بمبئی والے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ملتا اصلی شہد، پھر انڈیا میں ملتا ہے اصلی شہد، جائیے لائیے کھلائے پیجیے استعمال کیجیے، پیسہ اس میں خرچ کیجیے، نہیں دواؤں میں ہزاروں ریال ڈالنے تیار، واللہ کہتا روزانہ اگر شہد کا استعمال کریں بچوں کو ایک چمچہ شہد سے، پھل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پھل ہم چاول روٹی ڈیلی یوز کرتے ہیں، پھل ڈیلی یوز نہیں کرتے، جبکہ پھلوں میں پروٹین ہے، غذا ہے، تفاح سیب ہے، اور ماشاءاللہ جدہ میں آپ رہتے ہیں، جدہ میں ہر موسم کا پھل آپ کو ملے گا، اب یہ مت نہیں اس میں دوائیاں ماری جاتی ہیں، ارے کھاؤ اتنا تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ویسے چھوڑیں گے تو کوئی چیز کھائیں گے نہیں، ہر چیز چھوڑنا پڑے گا، ترکاریاں گوشت، لیکن یہ چیزیں ہم کھاتے ہیں، اور پھلوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، پھل اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، پھلوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کرتے، تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں صحت اور تندرستی ہے، اس میں کلونچی ہے، شہد ہے، اور کیا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں یا کھجور ہے، ان چیزوں کا استعمال اگر کیا جائے، پانی پینا یا 3 حصے کرنا کھانے، ان چیزوں کا استعمال ہوگا تو یقیناً جو ہے فائدے سے خالی یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اسلام نے ابھارا ہے، آمین، وآخر دعوانا رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک